بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ سو کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اسٹائپینڈیم ہنگری کم اسکالرشپ کے بارے میں ہے۔ جو آج کی ویڈیو ہے، جو آج کی مکمل ڈیٹیل ہے کہ آپ نے اسٹائپینڈیم ہنگری کم اسکالرشپ میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے اپلائی کرنے کے دو پروسیس ہیں۔ ایک تو آپ کو جسٹ اسٹائپینڈیم ہنگری کم کا جو آفیشیل ان کی برانچ ہوگی یا آفیشیل ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ دو طریقہ کار ہیں، دونوں ہی آپ نے فالو کرنے ہیں۔ پہلا آپ نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے، دوسرا جو ہے نا آپ نے ایچ ای سی کے تھرو بھی اس میں اپلائی کرنا ہے۔ سو یہ وہ پروگرام ہوتا ہے جو ایچ ای سی کے تھرو جو ہے نا آپ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کا کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے اور ایچ ای سی کے تھرو ہی آپ جو ہے نا اسکالرشپ گین کرتے ہیں۔ سو یہ یہاں پہ ایچ ای سی کے پورٹل پہ اپلائی کرنا اور یہاں پہ ان کے آفیشیل پورٹل پہ اپلائی کرنا دونوں ہی ضروری ہیں اور کمپلسری ہیں۔ سو ہم دونوں کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایچ ای سی کے پورٹل پہ۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، گوگل پہ آنا۔ گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے جسٹ کیا رکھنا ہے، اسٹائپینڈیم ہنگری کم اسکالرشپ فار بیچلر ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی پروگرامس۔ ٹھیک ہے جی۔ سو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نیچے آئیں گے، یہاں پہ ایچ ای سی کی یا بائی ایچ ای سی لکھ دیں۔ یہاں پہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے، میں یہاں پہ اس کو کلک کر دیتا ہوں۔ اب جیسے میں نے اس کو اوپن کیا، میرے پاس اسٹائپینڈیم ہنگری کم اسکالرشپ پروگرام 2025-26 کی ڈیٹیل جو ہے نا ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ سو یہاں پہ کہتا ہے انٹروڈکشن اس نے دیا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہاں پہ اسکالرشپ کے جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ٹائپس ہیں۔ آپ بیچلر ڈگری کے لیے یہاں اپلائی کر سکتے ہیں، 1 ٹیئر ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جسٹ ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 ڈگریز ہیں جو آپ جس میں ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ان کا فردر کرائٹیریا کیا ہے، ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ 4 طرح کی ڈگری ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا مسٹ بھی سٹیزن ہوں پاکستان کے یا آزاد جموں کشمیر کے، آپ سٹیزن ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہر کنٹری کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتا ہے جی اپلیکیشن جو اپلیکینٹ ہے جس نے انرول کرنا ہے ان دا لاسٹ ایئر آف دیئر ایگزسٹنگ اسٹڈی پروگرامز ڈگری رزلٹ، کہتا ہے جو اسٹوڈنٹ جن کا رزلٹ آنے والا ہے وہ بھی اپلائی اس میں کر سکتے ہیں، جن کا رزلٹ اس سال جو ہے نا 2025 کے اندر کلیئر ہو جائے گی، جن کی ڈگری چاہے وہ میٹرک ہو، انٹر ہو سوری، اور چاہے ان کا بی ایس ہو، چاہے ان کا ایم فل ہو، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتا ہے فار بیچلر پروگرام کے لیے یا اور 1 ٹیئر ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے، فار ایگزامپل کہتا ہے جیسے کہ ڈی وی ایم ہے، ڈی فارمیسی ہے، میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری، اس طرح کے جو کہتا ہے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ کہتا ہے جی مسٹ ہیو کمپلیٹڈ، ان کے جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ 1 اگست 2025 سے پہلے جو ہے نا ان کی پوری ہو جانی چاہیے۔ سو یہاں پہ خیال رکھیں جن کے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر وہ بی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا 1 ٹیئر ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی جو ڈگری ہے وہ 1 اگست 2025 سے پہلے کمپلیٹ ہو جانی چاہیے۔ اگر نہیں ہوتی کمپلیٹ تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے نا وہ کینسل ہو جائے گا اگر آپ کا ایڈمیشن وہاں پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی ماسٹرز پروگرام کے لیے آپ کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا کہ ایپلیکینٹ جو ہے نا اپنی 16 ایئر ایجوکیشن، بیچلر کی ایجوکیشن جو ہے نا اگست 1 2025 سے پہلے اپنی کمپلیٹ کر لے۔ سو سمپل سی چیز ہے کہ اگست 1 تک کا ٹائم ہے، اس سے پہلے اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ اس میں اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کی جو ماسٹر ڈگری ہے، جو آپ کی ایم فل ہے، وہ کہتا ہے اگست 1 سے پہلے اگر آپ نے کمپلیٹ کر لی تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اہل ہیں، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کہتا ہے اپلیکینٹ مسٹ فل آل دا فیلڈز آف ہنگری اپلیکیشن فارم۔ سو جو ہنگری اپلیکیشن فارم ہے اس کی آپ نے تمام فیلڈز کو فل کرنا ہے اور ساتھ میں ایچ ای سی اپلیکیشن فارم کو بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ نو کالم اور فیلڈ جو ہے نا وہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنی، کچھ بھی اس میں خالی آپ نے نہیں چھوڑنا، کچھ بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد کہتا ہے اٹیسٹیشن آف ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ کے ناٹ ریکوائرڈ ایٹ انیشل اسٹیج۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو اٹیسٹیشن ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تب آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ آئی بی سی سی، ایچ ای سی دونوں سے ویریفائڈ ہونا ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتا ہے کچھ ہنگری یونیورسٹی ایسی ہوتی ہیں ہنگری میں جو آئلٹس اور ٹوفل ریکوائرڈ کرتی ہیں، باقی موسٹلی جو 90% یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ کو آئلٹس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ سو اگر آپ کے پاس آئلٹس ہے تو ویری گڈ ہے، نہیں بھی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتا ہے آل ایوارڈڈ ایپلیکینٹ مسٹ سبمٹ سرٹیفکیٹ، پھر وہاں پہ آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا۔ یہ چیز پھر بعد کی باتیں ہیں، یہ جو انہوں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے پاس بعد میں ہونی چاہیے، جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور نیسیسری جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آل ایپلیکینٹس آر ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ ہیڈ آر یو ایس ایئر ٹیسٹ۔
آپ کو اگر ہنگری کم اسکالرشپ لینا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں کا ہیٹ اور یو ایس اے ٹیسٹ جو ہے نا وہ لازمی ہے. وہ اگر آپ نے دیا ہوا ہے, اگر آپ نے نہیں دیا ہوا تو ہیٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے سال میں 3 دفعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے منیمم جو ہے نا 50% اگر آپ کے مارکس اس میں آ جاتے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر, اور وہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس ویلڈ ہوتا ہے, تب آپ جو ہے نا ایلیجیبل ہیں اس اسکالرشپ کے لیے. اور ہیٹ ٹیسٹ جو ہے نا کہتا ہے جی جس کے پاس آلریڈی ہیٹ ہے وہ ضرورت نہیں ہے, جس نے ہیٹ نہیں دیا ہوا جو دینا چاہتا ہے تو وہ 15 جنوری اس کی ڈیڈ لائن ہے. 15 جنوری کے بعد جو ہے نا 15 جنوری تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, چاہے آپ ہیٹ دینا چاہیں چاہے آپ یو ایس ایڈ دینا چاہیں, جو ان میں دونوں میں سے جو مرضی دینا چاہیں آپ کے پاس 15 جنوری کا ٹائم ہے. 15 جنوری سے پہلے اگر آپ اس میں اپلائی کر لیتے ہیں تو جو بھی اس کی ٹیسٹ ڈیٹ بنے گی 20 بنے یا 25 جنوری بنے, وہ بھی جو بھی ہوگی وہ آپ کو دے دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے نا آپ ایلیجیبل, اگر آپ کے پاس ہیٹ ٹیسٹ ہے تو آپ آلریڈی ایلیجیبل ہے. اس میں جسٹ آپ کو 50% مارکس کی ضرورت ہے. اگر آپ کے 50% مارکس میں بن جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بنتی, ٹھیک ہے جی. سو 50% سے جن کے کم مارکس ہوں گے وہ ان کا جو ہے نا داخلہ مشکل ہے, وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. باقی انہوں نے فیلڈز وغیرہ آپ کو بتا دی, یہ ساری فیلڈ یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہیں جو ہے آپ کے پاس. اگر آپ جو ہے نا کسی بھی کیا کہتے ہیں یہ میڈیکل یا ڈینٹل فیلڈ سے اگر ریلیٹڈ ہیں تو آپ کیا کریں, کہتا ہے جی انسٹرکشن جو پی ایم ڈی سی نے آپ کو اس ریگارڈنگ بتائی ہیں فارن انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, تو یہ انسٹرکشن کو آپ ریڈ کریں, اس کے حوالے سے آپ نے آپ کو خود کو پریپر کریں. so یہ سارا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا. اب جو ہے نا ہیٹ ٹیسٹ اور یو ایس ایڈ ٹیسٹ کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے, تو آپ جسٹ میرے چینل پہ آئیں گے, وہاں پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی یو ایس ایڈ اور ہیٹ ٹیسٹ کے لیے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ جو ہے نا کون کون سی یہ ساری ویڈیوز جو ہے نا میری پڑی ہوئی ہیں, یہاں پہ آپ آگے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو طریقہ سارا بتایا ہو کہ کیسے کیسے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بعد آتی ہے فائنینشیل کوریج. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا اسکالرشپ کا, کتنی آپ کو بینیفٹ ملے گا. کہتا ہے ٹیوشن فی ساری کور کی جائے گی, ٹھیک ہے, اور ہیلتھ فنڈنگ پروویژن وہ بھی ساری آپ کو مطلب مل جائے گی. سارا کچھ جو ہوگا آپ کا کاسٹ آف لیونگ ساری اس کے اندر آپ کا جتنا بھی ایکسپینس ہوگا وہ سارا جو ہے اس اسکالرشپ کے اندر کور کیا جائے گا. باقی اس کے بعد آپ کو منتھلی بھی جو رقم بنے گی وہ بھی آپ کو اس میں اسکالرشپ میں اویل ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کا سارا خرچہ وہی دیں گے, ایئر فیئر ٹکٹ وغیرہ سارا اس میں اندر آ جائے گا. باقی ایکسپینسز سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے جو بھی ہے وہ سارا اس میں انکلوڈ ہوگا. ساتھ ساتھ آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اویلیبل پروگرامز کی, ہمارے پاس پروگرام کون کون سے اویلیبل ہیں جس میں آپ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں, جس جو ایچ ایس سی کے تھرو اپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ کہتا ہے جی یہاں پہ آپ کو کہتا ہے اونلی اگینسٹ اسپیسیفک ڈگری پروگرامز اینڈ اسپیسیفک اسٹڈی فیلڈ میجر سبجیکٹ ڈیفائنڈ بائی ایچ ایس سی. سو یہ ایچ ایس سی اپرووڈ کی اسٹڈی فیلڈز ہیں. آپ اس میں سے یہاں پہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, پی ڈی فائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا, ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ ایک پی ڈی ایف فائل ہے, یہ مطلب ایکسل فائل آ گئی ہے, ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. یہ ہمارے پاس یہاں پہ سارا ڈیٹیل آ جائے کون کون سی آپ کے پاس ڈگری جو ہے نا اویلیبل ہے, جس میں آپ ماسٹرز یا بی اے کر سکتے ہیں یا بی ایس کر سکتے ہیں, جو بھی یہاں پہ ساری ڈیٹیل انہوں نے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹلی یہ ایک جو ہے نا آپ کے پاس یہ موجود ہے, اور ساتھ میں آپ یہاں پہ جائیں, یہاں پہ بھی آپ کو تمام فیلڈز جو ہے نا یہاں پہ بھی وہ مل جائیں گی. جو آلموسٹ ساری فیلڈز ہی موجود ہوتی ہیں, جہاں جہاں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ساری فیلڈ یہاں پہ آپ کو اویلیبل مل جاتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی ہاؤ ٹو اپلائی, ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. سب سے پہلا کہتا ہے اپلائی ایپلیکینٹ آر مینڈیٹریلی ریکوائرڈ ٹو سبمٹ آن لائن ایپلیکیشن, ٹھیک ہے جی. اب کہاں ہنگرین ویب سائٹ پہ بھی اور ایچ ایس سی کی ویب سائٹ دونوں پہ آپ نے الگ الگ ایپلیکیشن جو ہے نا اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کو فالو کرنا ہے. یہ لازمی ہے, دونوں جگہ فل آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہارڈ کاپیز کسی بھی چیز کے آپ کو سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, جسٹ آپ نے اپنے پاس ان کی جو ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے ان کے آپ نے اپنے پاس پرنٹڈ رکھ لینا ہے, یا اس کو اپنے پاس مطلب بنا کے رکھ لینا ہے ایک پی ڈی ایف وغیرہ, تاکہ آپ کے پاس وہ پروف وغیرہ رہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتے ہیں جب سلیکشن پروسیس ہوگا ایپلیکینٹ ول ریکوائرڈ سبمٹ ہارڈ, جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہے نا اپنے فارم وغیرہ کو ہارڈ فارم میں بھیجیں, جو بھی ایڈریس آپ کو وہ فردر جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے جی اسٹیپ 1 کیا ہے, ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن ہنگرین سائٹ آن لائن اپلیکیشن. سب سے پہلے آپ کو ہنگرین سائٹ پہ جو ہے نا اپنا اپلیکیشن کو جو ہے نا فل آؤٹ کرنا ہے. سو یہ جو ہے نا آپ کو رجسٹر کریں, رجسٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپلائی کریں. اس کے بعد آپ نے ایچ ایس سی آن لائن اپلیکیشن پہ آ جانا ہے, یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس پورے فارم کو فل آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو فارم مل رہا ہے, یہاں پہ آپ کلک کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نیسیسری چیزیں کچھ اور رہ گئی ہیں جو وہ دیکھ لیتے ہیں.
یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے آن لائن اپلیکیشن کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ڈیٹیل ڈاکومنٹس وغیرہ چاہیے. یہ موٹیویشن لیٹر ہے, اس کے بعد آن لائن اپلیکیشن فارم ہے, اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. پروف آف لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آ گیا, اسکول سرٹیفکیٹ آ گیا, مطلب آپ کا میٹرک کی انٹر کی ڈاکومنٹ آ گئے, ٹرانسکرپٹس آپ کے پاس آ جائیں گی, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, پاسپورٹ ہونا چاہیے, اور ایکسیپٹنس اسٹیٹمنٹ اپلیکیشن. کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے نا آپ نے وہاں پہ اپلائی کیا ہو تو وہ آپ کو ایک پیج دے دیں گے, وہ بھی ساتھ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے یہاں پہ HEC کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہے جو چاہیے اپلائی کرتے ہوئے. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے یہ ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن پہ ہنگرین سائٹ پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے. سو آن لائن اپلیکیشن دینی, ہم یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ کلک کرتے ہیں, یہ اس لنک پہ. جیسے آپ اس لنک پہ آتے ہیں تو آپ کہتا ہے جی کال فار اپلیکیشن BA BSc MSc کال فار اپلیکیشن ڈاکٹر بٹن اف یو آر آلریڈی فیملیئر ود دا سائٹ. سو اپلائی بٹن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ میں اپلائی ہیئر پہ کلک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس فرسٹ ٹائم اس ویب سائٹ پہ آئے تو آپ سب سے پہلے خود کو یہاں پہ رجسٹر کریں گے. میں یہاں پہ خود کو یہاں پہ رجسٹر کروں گا, سائن ان پہ کلک کروں گا, اور اگر آپ نے پہلے کیا ہوا ہے تو آپ جسٹ اپنے آپ کو یہاں پہ لاگ ان کریں گے اونلی. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ اس پروسیس جو میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں. جیسے آپ نے یہاں آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے آپ نے آپ خود کو رجسٹر کر لینا, جیسے آپ کو میل ریسیو ہوتی ہے آپ نے سمپلی میل پہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ سمپلی آپ کی جو پروفائل ہے نا وہ اوپن ہو جائے گی, اور آپ نے دوبارہ لاگ ان کر لینا. لاگ ان کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو نام آپ نے یہاں پہ رکھا ہوگا رجسٹریشن کا ٹائم وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا, اور آپ کو ایک میسج ملے گا کہ ڈیئر محمد وہ ہے گلیڈ دیٹ جس طرح کی آپ کا لنک پہ کلک کرتے ہیں تو اب آپ یہاں اس وینڈو پہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے آپ کا جب لاگ ان ہو جائے گا, لاگ ان ہونے کے بعد یہاں پہ یہ لکھا شو ہو جائے گا, تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے. اب نیچے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ آپ نے اپنا یہاں سے پروگرام جو ہے نا وہ چوز کرنا ہے. یہ سارے پروگرامز BA کے ہیں, BSc کے اور MSc ماسٹرز کے PhD کے سارے پروگرام یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا, جسٹ میں یہاں پہ اگر میں ماسٹرز مارکیٹنگ کے اندر کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی یہاں پہ کلک کروں گا اس کے اوپر. میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ڈیڈ لائن آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیٹیل اس نے جو ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل, اگر کسی کی چیز کو ایکسٹرا ڈیٹیل ہے یا کون سی لینگویج کے اندر پڑھایا جائے گا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا کیا ہوگا اس وہ آپ ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ دیکھیں انہوں نے ہدایات اگین سے دے دی ہیں, آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے تو ان کو ریڈ آؤٹ کر لیں, یا آپ کی مرضی, آپ جس کو بھی دیکھنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل پہ آ جانا ہے. پروفائل پہ آنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنا ہے, جو ڈیٹیل انہوں نے پوچھی ہوئی ہے, پاسپورٹ ہے, ایشو ڈیٹ ہے, ID کارڈ ہے. اس کے علاوہ میں نے سارا یہ آپ کو فل کر کے دکھایا, آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر, جو چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو سمجھ نہیں آتی تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا, میرے چینل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں ابھی رپیٹ کر رہا ہوں, جسٹ یہ آپ کے لیے کانٹیکٹ ہے, یہاں پہ اپنا آپ نے کانٹیکٹ ڈیٹیل دینی ہے. اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کا بتانا ہے, لینگویج اور امپلائمنٹ جاب اگر آپ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اور اس کے بعد لیٹر آف موٹیویشن آپ نے اپنا بتانا ہے یہاں پہ, جو آپ کے پاس لیٹر آف موٹیویشن ہے, کیوں آپ کو اسکالرشپ لینا چاہیے, جو بھی چیزیں ہیں یہاں پہ یہ انہوں نے آپ کو پوائنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں. اگر لیٹر آف موٹیویشن یا CV بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں. آپ کو ڈاکومنٹس جو ہے نا کم پرائز پہ ہم بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ڈاکومنٹس وغیرہ آ جاتے ہیں. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میرے چینل پہ موجود ہے, اور اس کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ کو, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو ڈیلی کی اپڈیٹ وہاں پہ آپ کو ملتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی, سو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آپ نے اس کو چیک لسٹ کرنا ہے, جو ڈاکومنٹ آپ نے جو چیزیں فائنل کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ لگانے کے بعد دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں. لینگویج پروفیشنسی کا سرٹیفکیٹ ہے, ٹرانسکرپٹ آ جاتی ہیں, ہائی اسکول سرٹیفکیٹ, انٹر کی, میٹرک کی, پاسپورٹ آ جاتا ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, اور میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پروف آف ہنگریکن لینگویج پروفیشنسی, یہ آپ کے لیے جو ہے نا نہیں ہے, آپ اس کو رہنے دیں گے. ہائی اسکول سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے جی, ہنگریکم. اس کے بعد یہ باقی چیزیں جو ہے نا ایڈیشنل ڈاکومنٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں پہ اس کو سبمٹ کر دینا ہے. جب یہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کر لیں گے, سبمٹ کرنے کے بعد اب آپ کا کام جو ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے, خود کو جہاں پہ HEC کی ویب سائٹ پہ آنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اسی پیج پہ اگین ہم واپس آ گئے اسی ویب سائٹ کے اوپر, HEC کی جو تھرو ویب سائٹ تھی. اب سب سے پہلا جو کام ہم نے اس نے کہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی, ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن ہنگریکم آن لائن اپلیکیشن, یہ آپ نے فل کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا, اس پہ اپلائی کر لیا, ہمارا ایک ہاف کام کمپلیٹ ہو گیا, ہاف اپلیکیشن فل ہوگی ایک حساب سے. اب اسٹیپ 2 ہمارا کیا ہے, کہتے ہیں آفٹر رجسٹریشن کے بعد جو ہے نا آپ نے HEC آن لائن کے اپلیکیشن کے پورٹل پہ آ جانا ہے, اسٹیپ 2 کے اوپر آ جانا ہے. تو ہم اسٹیپ 2 پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس ایک پورٹل انہوں نے دیا ہوا, ایک ویب سائٹ مطلب لنک دیا ہوا ہے. ہم اس ویب سائٹ کے لنک پہ جاتے ہیں تو اپنے اسی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے. ویب سائٹ اسٹیپ 2 جو ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اس کو پر
اس لنک پہ جا کلک کرنا ہے، یہ جو لنک ہمیں دیے گئے ہیں یہاں پہ بھی اپنی پروفائل جا کے بنا لینا. تو سمپلی آپ نے کیا کرنی ہے جی، جب آپ کیا کریں گے اپنی یہاں پہ پروفائل کمپلیٹ کر لیں گے اپنی ہنگری کم اسکالرشپ پہ، جب آپ اس پہ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس پورٹل پہ اپلائی کرنا ہے. تو جب اس پورٹل پہ اپلائی کریں گے، جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہی یہ آپ کے پاس اوپن ہوگا. سب سے پہلے آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اس کے بعد جہاں یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو سیم اس طرح ہی آپ نے اپنا پورٹل جو ہے نا فل آؤٹ کر لینا ہے. ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہے نا وہ ساری آپ نے یہاں پہ خود سے لگا لینی ہے، ٹھیک ہے. اور ڈاکومنٹ جو نیسیسری وہاں پہ لگنے ہیں، سیم ڈاکومنٹس یہاں پہ لگنے ہیں، وہی سیم ڈیٹیل یہاں پہ بھی آپ نے لگانے ہیں. اس کو بھی سبمٹ کر دینا ہے. سو دونوں کام بھی آپ نے کر لینے ہیں. یہ 15 جنوری سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ آپ کو ساری چیزیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس سے لیٹ ہو جائیں گے تو آپ جو ہے نا اس سے اپلائی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ نیو ہیں تو مزید اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کریں تاکہ وہ جو ہے نا اس طرح کی اسکالرشپ ڈیٹیل ان کو بھی مل سکے، ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے واٹس ایپ پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. السلام علیکم جی.